بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام ہرفراز کے ساتھ میں ہوں سلمان حیدر اور اس کا حصہ ہیں اور یا مقبول جان صاحب. یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ عام طور پر اس وبا سے یا کسی بھی وبا یا کسی بھی مصیبت کو دیکھتے ہوئے عوام کی طبیعت کو سمجھنے کے بعد ہی پالیسیز بنائی جاتی ہیں. شاید یہی وجہ تھی کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان اس کرونا وبا کے دور کے ابتدائیے میں ہی یہ کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن کسی طور پر بھی مکمل لاک ڈاؤن کا یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا. بھوک افلاس پھیلے گا, غربت پھیلے گی اور اسپیشلی دہاڑی دار جو طبقہ ہے وہ مزید زبوحالی کا شکار ہوگا. اور اسی کے پیرالل جب وزیراعظم عمران خان اس قسم کے خطابات یا تقریریں کر رہے تھے, پوری دنیا لاک ڈاؤن کی جانب گامزن تھی. اور اب یہ وقت ہے کہ پوری دنیا لاک ڈاؤن کھول رہی ہے, عام زندگی کی طرف لوٹ رہی ہے. ڈپارٹمنٹل سٹورز بازار کھل رہے ہیں, تفریح کے مقامات کھولے جا رہے ہیں. لیکن پاکستان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جولائی اور اگست کا جو مہینہ ہے وہ پاکستان کے لیے بہت سخت ہوگا. عوام کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ جو نقصان ہو سکتا ہے شاید ہم اس کے متحمل نہ ہوں. ہمیں مزید احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے. دنیا کس طرف جا رہی ہے, ہم کس طرف جا رہے ہیں, کیا ہماری پالیسیز ہماری عوام کی طبیعت کو دیکھ کے, ہماری عوام کی ہسٹری کو دیکھ کے, ہماری اکانومی کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے بنائی گئی ہیں یا نہیں. اور یہ سب سے یہی سوال کریں گے. اور یہ سب دنیا نے لاک ڈاؤن کیا اور کھول دیا. ہم پہلے 15 مئی کہتے ہیں بہت خطرناک ہوگا, پھر 15 جون تک کہتے ہیں بہت خطرناک ہوگا, اب جولائی اور اگست کا مہینہ بہت پیک پر ہوگا. ہماری پالیسیز بتائیں. پہلے دن سے آج 4 مہینے سے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن آپ کرو گے تو آپ ایک وقت کے بعد آپ نجات حاصل کرو گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کہیں کہ جی وہ واپس آ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علاج کروا کے واپس آ رہے ہیں. صحیح. ہم کہتے تھے نہ کرو, اب دیکھیں امریکہ واپس آ رہا ہے, اب دیکھیں انگلینڈ واپس آ رہا ہے, اب دیکھیں فلانا واپس آ رہا ہے. او بھائی وہ اپنے ایک علاج کے پروسیس سے واپس آ رہے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی کہ آپ کسی کو کہیں یار کوارنٹین کر لو, صحیح, اور کوارنٹین کرنے کے بعد دفتر آنا شروع ہو جائے, اور جو جہاں پر مریض ہے وہ کہے جی وہ دیکھیں وہ واپس آ رہا ہے تو میں کیوں گھر جاؤں. صحیح. پاکستان میں ٹوٹل الٹ صورت ہے. ایک بات آج میں بڑی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جس کو پاکستان کی گورنمنٹ ساری کی ساری کنفیوز کر رہی ہیں, وہ یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو کرونا ہے یہ ہیلتھ ایشو نہیں ہے, یہ پینڈیمک ہے. ٹھیک ہے. اور پینڈیمک آتا ہے ڈیزاسٹر کے اندر, اور ڈیزاسٹر از اے فیڈرل سبجیکٹ. یہ جو سندھ لڑ رہا ہے نا, یہ ڈیزاسٹر از اے فیڈرل سبجیکٹ. ٹھیک ہے. آئین کے تحت دیکھیں ہیلتھ ایشو وہ ہوتا ہے کہ جو ہیلتھ کے ساتھ ریلیٹڈ ہو, چھوٹے لیول پہ ہو. جب پینڈیمک ہو جاتا ہے, جب کوئی کسی کو وبا پھیل جاتی ہے تو وہ ڈیزاسٹر میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ایک عام نالا ٹوٹتا ہے, جب کچھ ہوتا ہے تو وہ ایک لوکل ایشو ہے, لیکن جب سیلاب آتا ہے تو ڈیزاسٹر آتا ہے تو وہ ایک نیشنل ایشو بن جاتا ہے. اسی طرح جب پورے ملک میں زلزلہ آتا ہے, یونیفارم زلزلہ آتا ہے, تو پاکستان میں 3-4 ایسے ایشوز ہیں کہ جن کو نہ خان صاحب نے ایڈریس کیا ہے, نہ کسی پروونشل گورنمنٹ نے ایڈریس نہیں کیا, اور ہم اس کو بھگتنے والے ہیں. ٹھیک. سلمان صاحب دیکھیں سمپل سی بات ہے, ایک آپ کو بتاؤں, کیا کورونا کا وائرس رنگیار کے خان کے بارڈر پہ رک جائے گا؟ نہیں رکے گا. کیا وہ اٹک کے پل کے اوپر پولیس والوں کو چیکنگ کرائے گا کہ مجھے چیکنگ کرا دو تو میں پنجاب میں داخل کروں؟ قطن نہیں کرائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یونیفارمٹی ہے اس کے اندر, اس کی موومنٹ میں, وہ ساری چیزیں جو پورے پاکستان کی چیز ہے. اچھا ہوا یہ ہے کہ سندھ نے پہلے ایک کام کرنا شروع کیا, اس پہ وہاں ریئیکشن ہوا, وہاں سے یہاں ہوا. یہ اس سے ہوا یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا کرائسس جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا. نیوزی لینڈ آج دنیا سے کلیئر ہوا ہے. بالکل. نیوزی لینڈ کیوں کلیئر ہوا ہے؟ نیوزی لینڈ کی سب سے بڑی پالیسی یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ جس دن ہم آئیں گے, صحیح, کوئی بندہ بھی نیوزی لینڈ کے اندر داخل ہوگا ہم اس کو عام پبلک سے علیحدہ کر دیں گے. ہوتا یہ ہے کہ وائرسز بیسیکلی ایک آدمی سے ٹریول کرتے ہیں, پھر پتہ نہیں چلتا کہاں سے کہاں, کو پیدا تو نہیں ہوتا کسی نہ کسی جگہ, ہوتا بھی ایک جگہ سے اس کو اوریجنیٹ کرتا ہے, اس کا پوری دنیا میں پھیلتا ہے. آج انہوں نے جس وقت ان کو کوارنٹائن کرنے کے بعد, ہم نے کوئی کوارنٹائن کسی طور پہ نہیں کیا. آپ اندازہ کریں, کل میں نے آخری پروگرام, نیوزی لینڈ کا کوئی کیس بھی لوکل نہیں ہے. نہیں لوکل. پرسوں میں نے اپنی ٹی وی پروگرام میں نے ذکر کیا کہ میرے ایک بہت قریبی عزیز کے بچے, ٹھیک ریلیٹیوز, میں بتا دیتا ہوں, میرے بھائی کے دونوں بیٹے یہاں آئے نیو یارک. انہوں نے آ کے, انہوں نے کہا کہ میں بڑی اسی میں تھا کہ میں نے کہا میں پنڈی تمہیں کیا لینے جاؤں گا, یا بھائی میرا کیا لینے جائے گا, ہم وہاں پر پہنچ کے تمہیں وہاں کوارنٹائن میں رکھیں گے, کچھ کریں گے, تو ظاہر بات ہے وہ پھر تم لوگ آ جانا. اب شادی تھی اس کی.
اب یہ میں نے بولا ہے اور اس کے اسی دن شام کو موہت یوسف صاحب جو انچارج تھے انہوں نے شادب خانزادہ کے پروگرام میں جا کے یہ کہا. اب دیکھیں کتنی سمپلسٹی. یہی سب کہتے ہیں کہ یہ آپ پاکستان کے عوام کو نہیں جانتے ہو. ٹھیک ہے. انہوں نے پوچھا کہ آپ ان کو کیوں نہیں روک رہے. ٹھیک ہے. اس نے کہا جی ایک آدمی میں ہوں فور مقبول جان فار ایگزامپل, مجھے کرونا ہے تو میں اپنے گھر والوں کو کیوں لگاؤں گا کرونا جا کے. میں اتنا ظالم تو نہیں ہوں. اور یہ ظالم ہے یہ قوم. صحیح کہہ رہے ہیں. اس قوم کو تم نہیں جانتے. اب آج سے کل سے وہ چیکنگ شروع ہو گئی, آج سے وہ انہوں نے سارا کچھ. او بھائی آپ کو جوڑنا پڑتا ہے. سمپل سی بات یہ ہے کہ خان صاحب کے سارے معاملات کہہ لیں نا کرونا ہماری قوم ہی کرونا سے کھیل رہی ہے. نہیں ہر بندہ کھیلتا ہے. یہ عجیب و غریب قوم ہے. وقت سے ہم کھیلتے ہیں. یہ صفات میں سے ہے سر کہ بری بات. میں مارک ٹیلی ایک یہاں پر ہوتا تھا بی بی سی کا نمائندہ. ٹھیک ہے. تو اس نے ایک واقعہ لکھا. اس نے کہا کہ میں ایک ٹرین کے پلیٹ فارم کے اوپر کھڑا تھا. ٹھیک. ٹرین کا جو پھاٹک پہ, تو ٹرین کے لیے پھاٹک بند تھا. تو کچھ دیر میں کھڑا رہا. میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ ایک سائیکل والا جو ہے نا وہ بڑا پریشان سا ہے, اور پھر اس نے سائیکل جو کندھے پہ ڈالا اور ٹرین کے سامنے سے تیزی سے گزر گیا. مجھے ڈر تھا کہ مر نہ جائے گا. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا اکثر ہمارے حادثے کیوں ہوتے ہیں, جی ہمیں نہیں پتا تھا ٹرین آ رہی. جی جی. کہتا میں سمجھا کوئی بیماری ہوگی, کوئی گھر میں کوئی میری مریض ہوگا, کچھ یہ ہوگا, سارا کچھ. ٹھیک ہے. کہتا وہ میں نکلا تو میں نے دیکھا کہ جیسے ہی پھاٹک کراس ہوا ہے سامنے ایک سانپ اور نیولے والا تماشا دکھا رہا تھا. وہ کھڑا ہو کے تماشا دیکھ رہا. اوہ جس یہ جاننے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں خان صاحب پورے پاکستان کو سناتے پھرتے ہیں. ظاہر بات ہے خان صاحب کی جو ٹریننگ ہے نا پاکستان کے عوام کی والی نہیں ہوئی. پاکستان کا زمان پاک سے اٹھے چیزن میں کھیلا باہر چلے گئے. ظاہر بات میں بھی اگر ایسی زندگی پلی ہوتی تو میں کون سا ایسا وزیر اعظم ہے جس کی ایسی ٹریننگ ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی پاکستان کے ماحول کے حساب سے نہیں ہوئی. میں بھی کہہ رہا نہیں ہوئی نا. ہم نکلے نہیں بیچ میں سے. بالکل. سونے کے چمچے والے پیدا ہوئے نا ہم نے. اچھا ہوتا یہ ہے کہ دنیا پوری کے اندر اپنے ایڈوائزر بندہ وہ رکھتا ہے کچھ ایسی جگہوں سے آئے ہوتے ہیں. صحیح کہ جو مطلب جنہوں نے وہ دیکھا. اب خان صاحب کو کہا جاتا ہے کہ جی وہ دیکھیں یہ ایک 7-8 گھروں کے اندر لوگ رہتے ہیں. میں ڈی جی رہا ہوں وال سٹی کا. پاکستان میں سب سے بڑا سلم جو ہے وال سٹی ہے, چھوٹے گھروں کے حساب سے. بالکل. ورنہ پاکستان میں سپیس کا مسئلہ ایسا کوئی نہیں جس سے دنیا کے اندر. مطلب اگر آپ نیو یارک کے فلیٹس دیکھیں تو چھت نظر نہیں آتی کم از کم 70 منزل سے نیچے. ایسا ہی ہے. اور جس نے چھت لینی ہوتی ہے وہ پینٹ ہاؤس لیتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور پینٹ ہاؤس میں غریب آدمی نہیں رہتا, امیر آدمی رہتا. سب سے مہنگا ہوتا ہے. ٹھیک. یہاں پر ایک مرلے کا بھی اگر وال سٹی میں گھر ہے تو اس کی چھت موجود ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. میں بچپن میں 1 مرلہ 1.25 مرلہ کے گھر میں رہتا تھا, اور لیکن ہم چھت پہ رات کو سوتے تھے, اور اس سے زیادہ انجوائنگ سونا ہوتا ہی نہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. ہمیں تارے نظر آتے تھے, ہمیں چاند نظر آتا تھا, صبح اوس ہوتی تھی. خان صاحب کہتا ہے کہ یہ دیکھیں مر جائیں گے لوگ. ٹھیک ہے. ان کو اندازہ نہیں کہ یہ پوری کی پوری پاپولیشن اتنی سی ہے, اور اس پوری کی پوری پاپولیشن کے اندر آپ نے اس کی بنیاد کے اوپر آپ نے اکنامک ایکٹیویٹی الاؤ کر دی. پہلے دن ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ ایک پلاننگ کریں. ٹھیک. کہ یو ہیو ٹو لیو ود اٹ. خود کہتے ہیں بالکل. جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے تو یو ہیو ٹو لیو ود اٹ. سرٹنلی. اور اگر لیو تو پھر آپ کو پتا چلا جائے کہ آپ نے ٹیکا کب لگانا ہے, آپ نے کون سا دوائی کھانی ہے, آپ نے نہیں کھانی. اب آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اکنامک ایکٹیویٹی بھی رکھنی ہے اور آپ نے یہ بھی رکھنا ہے. تو پھر آپ کو منصب کرنا یہ چاہیے کہ آپ کو پورے پاکستان کے اندر 15 دن 10 دن کے اندر ہر ایک کو ایک کارڈ ایشو کر, جیسے ہم کرفیو پاس ایشو کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور اس سے پوچھ لے کہ بھائی تمہارا دفتر کتنے بجے سے کتنے بجے تک لگتا ہے. 9 بجے سے لے کے اگر تم 8 بجے تک دفتر لگتا ہے تو اس کو 8 بجے سے لے کے اس کو 9 بجے تک کا پاس دے دیا جب باہر نکلنے کا. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ نکلے تو اس کو کوڑے لگائیں گے, چھتر مارے جائیں جیسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو سیر ہو رہی ہے نا پاکستان کے اندر, بالکل. ایک بیوی بھی بٹھایا ہوا ہے, 3 بچے بھی بیچ میں بٹھائے ہوئے ہیں, 2 یہ بھی بٹھائے ہوئے ہیں, انہوں نے چھٹ کے اس کے بعد کریں گے جب جس کو چھتر پڑے گا وہ کہے گا میں تو نون لیگ کا تھا اس وجہ سے مارا ہے, میں تو پیپلز پارٹی کا تھا اس وجہ سے مارا ہے. دیکھیں ہمارے میڈیا کو تھوڑا کرنا ہے نہ ہے نا. دیکھیں پتہ سر جی کہ آپ کو میں آپ کو بات بتاؤں عثمان صاحب, میں وہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ ٹائم آ جائے گا کہ جس ٹائم میں پولیس والے کو جب
میرے دوست بہت مرے ہیں, آپ کو بھی جاننے والے بہت مرے ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. جب پولیس والوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر ہم نے اس کو چھتر نہ مارے تو میرے گھر میں ماں مر جائے گی, میرا بیٹا مر جائے گا, میرا بھائی. اتنی شہادتیں پولیس میں ہو گئی ہیں تو ان کو پتہ چل جائے, پھر وہ لتر نون لیگ ویکن ماریں گے. پھر ان کو, آپ کو جب پتا ہو کہ اس کمرے کے اندر آنے والا ایک شخص ہے, انڈیا والا طریقہ کار صحیح ہے, نہیں پہنا ہوا, انڈیا والے طریقہ کار صحیح ہے. انڈیا والا بھی دیکھیں, انڈیا کی پاپولیشن کی ویراسٹی اور طرح کے انڈیا میں دیکھیں, انڈیا میں بامبے جیسی ایک پوری دنیا میں بامبے جیسی آبادی نہیں ہے. خان صاحب شاید وہ دیکھی ہوئی, وہ جو اسلام ہے نا, وہ چال جو ہوتے ہیں جس میں اتنے سے ڈبوں کے اندر جو رہ رہے ہوتے ہیں, اور پانی بھی نہیں ہے, اور سب کو انڈیا کی غربت کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں نا. اچھا بات اینیو, یہ ہم مسئلہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی پلاننگ کر لیں بھائی. اب یہ جولائی اگست ستمبر کا انتظار کر رہے ہیں, امپاسبل. اب میں آتا ہوں اوورال دنیا پوری کی جو سینیریو بنتا چلا جا رہا ہے. دنیا پوری کے اندر اب انہوں نے دیکھا ہے کہ ہم نے ایک منیمم لیول پہ کنٹرول کرنے کے بعد اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں, وی ہیو ٹو لیو وتھ اٹ. لیکن وہاں ہوا یہ ہے کہ وہاں ایک کرائسس اور پیدا ہو گیا. جو ویسٹرن سوسائٹی ہے نا جی جی, اس ویسٹرن سوسائٹی کے اندر اخلاق, اقدار, روایات, ماحول, خاندانی زندگی ہو گئی ہے تباہ. اور آج سے نہیں 200 سال پہلے سے ہوا. ایسا ہی ہے. اس سے ہوا یہ ہے کہ آپ ہو جاتے ہیں اکیلے. جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر ڈپریشن اور انگزائٹی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کے اندر پینک, یہ جو کالا مرا ہے یہ پینک ریئیکشن میں مرا ہے. ٹھیک ہے, جارج فلائیڈ کی بات باہر نکلے پینک ریئیکشن میں نکلا. اب میں اخباریں پڑھا تھا سائیکولوجیکل. اب چرچل کو مارا گیا, سوری چرچل کا مجسمہ گرایا گیا. جی جی. اب یہ اینٹی ریسزم کے حساب سے گرایا گیا ہے. صحیح. لیکن اس کی ایک تاریخ ہے, میں مزدار تاریخ ہے, آج کہانی سنائیں آپ. جی جی پلیز. چرچل وزیر اعظم تھا اس کہاں, اس میں انگلینڈ کا, اور امریکہ سے انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا تھا کہ ہم مر رہے ہیں, آپ ہماری مدد کرو. امریکہ کا ایک سفیر تھا ایولیری ہیریمین. ٹھیک ہے. یہ چرچل کی بہو کے ساتھ اس کا افیئر تھا, اور یہ سفیر تھا امریکہ کا سفیر ونسٹن چرچل کی بہو کے ساتھ اس کا افیئر تھا. رہتا تھا, اور یہ شام کو لے کے کرفیو کے دوران ساری دنیا اس کو باہر سیر کرتا تھا, اور انگلینڈ والوں کا تو مونچھوں یہ تمہارے وزیر اعظم کی بہو ہے, یہ میرے ساتھ گھوم رہی. ٹھیک ہے. اور یہ اس کو لے کے پھر کعوہ خانے میں پب میں جا کے بیٹھتا تھا, اور یہ خاتون بڑی کمال کی تھی. اس خاتون کا ایک اور شخص تھا جس کا نام تھا ایڈورڈ مرو. ٹھیک ہے. تو یہ اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتی تھی, اس کو تعلقات. میں سنتے آرچی کو دیکھیں, یورپ کی ایڈورٹائزمنٹ لائف سٹائل کیا ہوتا ہے, تو یہ اس کے ساتھ چاہتی کہ میری خبریں بھی لگیں, تو یہ جان بوجھ کے اس کے ساتھ خبریں بھی لگواتی تھی. اور وہ چرچل کا جو بیٹا تھا رابرٹ چرچل جو تھا, ٹھیک ہے, تو وہ بیچارہ دانت پیستا رہتا تھا. اچھا. تو یہ جو اس نے یہ جو دوسرا تھا صحافی, اس کو اس نے بی بی سی کا ڈی جی کا آرڈر کروا دیے باپ سے کہہ کے کہ بڑا اچھا صحافی ہے, تو اس کو بی بی سی کا ڈائریکٹر جنرل لگا. رونلڈ چرچل نے نہیں, اس کی بہو نے. ٹھیک ہے. ایڈورڈ مرو نے. ٹھیک ہے. اچھا, چرچل جو ہے وہ اس نے ایک دن اس سے کہا پریزیڈنٹ سے امریکہ کے کہ بھائی جان بڑے احسان ہیں تمہارے, اچھا ہمارے اوپر ایک کام کرو, اس سفیر کو ٹرانسفر کر دو. ٹھیک. اس لیے کہ ہماری بڑی بےزتی ہو رہی ہے, بہو کو سنبھال نہیں سکتے. صحیح کہہ رہے. تو ہم اس کو, وہ جب وہاں پہنچا ہے تو اس کو روس ٹرانسفر کر دیا گیا تھا, اس کو رشیا چلا گیا تھا وہاں. ٹھیک ہے. تو وہاں اس نے ایک تقریر کی تھی جو کہ اس نے کہا جنگ ختم نہیں ہوئی, جنگ ابھی شروع ہوئی ہے. اچھا. اور وہ اس کی خاتون لے کے وہ آگے وہاں پر, وہ پھر اس کے بعد اس نے شادی کی, یہ سارا کچھ کیا. اچھا. چرچل کا کل جب مجسمہ جب گرایا گیا ہے, چرچل ان کا بڑا ہیرو اور سارا ٹھیک ہے, تو مجھے وہ گورے کی, وہ ایک پرانا گورے کی جو ایک تھی نا, کہ اس نے بیسیکلی اس کی بہو نے گوری ریس کو بدنام کیا ہے دنیا کے سامنے. اوکے. اچھا, اس میں 2-3 نعرے بھی وہاں پر چلے ہیں اس خاتون کے بارے میں کہ یہ عجیب و غریب. اچھا, وہ جو سفیر تھا سیاہ فام تھا, نصافہ میں امریکن تھا. امریکن جو تھا غلام ہوتا ہے. اچھا, وہ آٹوویلنگ سپرلیٹو ڈگری پہ ہوتے ہیں. بالکل سمجھ گیا. بالکل. تو یہ اب اس وقت ایک اور مجسمہ گرا ہے, اور وہ مجسمہ گرا ہے وہاں پر, اس میں ایک کون سا شہر ہے جہاں پر جو بندے جو تھے نا, تاجر تھے نا, جو غلاموں کو لے کے آتے تھے. آپ اندازہ کریں یہ ماڈرن سوسائٹی ہے, اس غلاموں کو جو لے کے آتے تھے ان کے تاجروں کے مجسمے لگائے ہوئے تھے انہوں نے. روم نہیں, امریکہ میں.
ٹھیک ہے. اور اس بندے کا تھا کہ اس نے مجسمہ لگایا تھا کہ اس نے 1 سال کے اندر 10,000 غلام جو ہے افریقہ سے لے کے آیا تھا, اور یہ بہت بڑا تاجر تھا غلاموں کا. وہ مجسمہ کل گرا ہے وہاں پر, انہوں نے گرایا ہے. انہوں نے کہا یہ امریکن چہرہ ہے. آپ اندازہ کریں, ہم باتیں کرتے ہیں, اس ملک کا میڈیا بتاتا نہیں کہ 630 ہجری میں 2 مارچ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے خطبہ حجۃ الوداع میں کہا تھا, کیا کہا تھا کہ کسی گورے کو کالے پر, کسی کالے کو گورے پر, کسی عربی کو اجمی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں. 630 اور امریکہ میں 1419 میں, کتنے سال کے بعد آپ خود سوچیں, تقریباً 800 سال کے بعد غلامی شروع ہوئی ہے. 1419 میں پہلے 20 بندے جو تھے ورجینیا کے ٹاؤن کے اندر لا کے بازار میں بیچے گئے تھے, اور لوگوں نے بولیاں لگائی تھیں اور ان کو لے گئے تھے. اور وہ جو 20 بندے آئے تھے نا, ان کو وہ شکر ادا کرتے تھے کہ ہمیں بیچ دیا گیا ہے, ورنہ جس طرح ان کو ہمیں رکھا ہوا تھا اس کے اندر, جہاز کے اندر, جس طرح ان کے ہماری حالات تھا. اور اس کے بعد پھر وہ چلتا تو کرونا کے اندر ہوا یہ ہے کہ وہ ساری نفرتیں جو ہوئی ہیں, اچھا, نفسیات پہ بھی باقاعدہ اثر ہوا ہے. وہ نفرتیں پرانی جو چلی آ رہی تھیں, جو کالے گورے کی نفرت تھی, وہ ابھل کے سامنے آ گئی. تبھی 2016 کا کیس ایک بار پھر ڈگ آؤٹ ہوا فرانس میں, وہاں بھی شروع ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ پینک. آپ دیکھیں نا, آپ خود سوچیں کہ آپ اتنا عرصہ سے میں بھی گھر میں رہ رہا ہوں, مجھے بھی تھوڑی سی الجھن ضرور ہوتی ہے کہ یار میں تو پاکستان میں خان صاحب کو ایک ریکویسٹ ہے کہ ٹھیک ہے, نفسیات تو ٹھیک ہو گئی ہے, ہم نے موٹر سائیکل بھی چلا لی ہیں, ہم نے گاڑیاں بھی چلا, اب صحت ٹھیک کروا لیں خدا کے لیے. بجائے جولائی ستمبر کی لوگوں کو خوشخبریاں سناتے ہیں کہ جناب اتنے لوگ زیادہ ہو جائیں گے, اس سے پہلے مہینہ ایک کرفیو لگا لینا, ٹھیک ہے, تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اور بھوکا تو سمارٹ لاک میں نے کئی دفعہ کہا ہے, پاکستان میں 3 کروڑ 80 لاکھ میٹرک ٹن گندم پیدا ہوتی ہے, 1 کروڑ 70 لاکھ میٹرک ٹن وہ پیدا ہوتا ہے, اپنا چاول پیدا ہوتا ہے, 5 کروڑ یہاں بیل ہیں, دنیا کا چوتھا بڑا دودھ بیچنے والا ملک ہے, دالیں تقریباً 80 لاکھ میٹرک ٹن پیدا ہوتی ہے. یہ ملک 1 سال تک بھوکا نہیں مر سکتا. وہ سب دنیا میں خریدار پیٹرول کا نہیں مل رہا, اور ہمارے پاس ایسا میں نے آپ کی مدت ادھر ہاری الٹی ہو جاتی ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اور پھر آج میں دوبارہ واپس آتے جی.